نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم لا اله الا الله محمد رسول الله قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک اللہم لبیک۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نا اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں جو دعا کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنن سچ تے عمل کرنا اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے سچے عاشقاں دے نال رہن دی توفیق عطا فرمائے۔ پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف نے دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤنا اور سچا حسینی بن گئے دی روح دے مطابق قلب عمل کرنے والا بندہ بنائے۔ بلا امتیاز رنگ و نسل مذہب و ملت دکھی انسانیت دا بے غرض بھلا کرنے والا انہاں واسطے سانیہ پیدا کرنے والا بندہ بنائے۔ ساڈے دلاں دیاں نیک جائز شرعی مراداں پوریاں فرمائے، قبر و حشر دی ذلت و رسوائی تو بچائے۔ قابل سادہ طرح موضوع سامعین آئیے درس صفحہ دا موضوع درود پاک قرآن کریم جڑی آیا کریمہ مینو پڑھن اور تانوں سنن دا شرف حاصل ہے۔ دراصل یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سری نعت ہے۔ یہ سارا پاک شروع چاہتے انہاں کہہ کے اللہ سونے نے یہ دی اہمیت دسی ہے۔ انہاں دمانہ ہے تحقیق بلا شبہ بے شک یہ اللہ سونے اس گل فرمایا یہ سارا پاک دسیا کہ مسلمانوں جڑی میں گل دسن لگا کوئی شک نہیں، یعنی حق کو یقین کر لو اس گل تے، غیر مزلزل یقین، کیونکہ یقین بڑی بنیادی چیز ہے۔ جنہیں ڈاکٹر امام محمد اقبال فرماندے نے یقین پیدا کر ہے نادان سے، یقین سے ہاتھ آتی ہے، وہ درویشی اس کے آگے جھکتی ہے مغفوری۔ یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں ہے یہی مردوں کی شمشیر ہے۔ یقین ایڈی بڑی قوت ہے، یقین نہ انسان ظاہر و باطن دی ہر نعمت حاصل کر سکتا، بے یقینی ناکامی دا پیش خم ہے۔ اس واسطے رب سونے فرمایا کہ حق کو یقین کرو اس گل تے۔ اللہ جل شان ہو اور دے فرشتے نبی تے درود بھیج دے ہے۔ تے اے ایمان والو تسی بھی انہوں نے درود بھیجو اور خوب سلام بھیج دے رہا کرو۔ اس آیت پاک دے اندر جڑا یصلون دا سیغہ آیا یہ ہمیشگی تے دلالت کردا، یعنی اللہ سبحانہ فرماندا میں اور میرے فرشتے ہمیشہ اپنے حبیب تے درود بھیجتے رہنے ہیں، یہ درمیان جو کوئی تعطل نہیں کسی بھی طرح کا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یعنی جدوں دا اللہ سونے اپنے نور پاک چوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور پاک نو ظاہر فرمایا ادوں دے سلسلہ جاری اور ہمیشہ جاری رہنا۔ پھر اگے اللہ سونے فرمایا ایمان والے نو بلایا، ایمان والے کڑے نے۔ قرآن کریم چ رب سونے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، مسلمان او نیڑے رب سونے نا جنونی عشق کر دیا، ٹوٹ کے بڑی والہانگی وار رفتگی نہ فنا فی توحید ورک فی توحید ہو کے کلمن ذات مولا چ ڈب کے
عشق کرتے ہیں، یعنی ایمان والے وہ ہے جڑے اللہ سونے جنہوں عشق کرتے ہیں۔ عشق مولا ایمان دی روح ہے۔ اس واسطے اللہ سونے نے اگے قرآن کریم کی رب سونے دسیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فتابعونی یحببکم اللہ۔ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پیاری زبان چوں انہوں نے دس دیو مسلمانوں کہ اگر تسی اللہ نہ محبت کرتے ہو تانوں اللہ تے تسی ایمان لے آندا تانوں روح ایمان جڑی ایمان دی روح عشق مولا تانوں حاصل ہو چکی ہے، تو پھر انج کرو کہ فتابعونی میری اتباع کرو۔ پھر کی ہوئے گا؟ یحببکم اللہ، اللہ سونا تہاڈے نال محبت کرے گا، تہاڈے نال عشق کرے گا، یعنی تہاڈا ایمان، تہاڈی محبت، تہاڈے تمام اعمال تاں ہی قبول ہون گے اگر تسی میری اتباع کرو گے۔ بغیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع دے کوئی عمل قابل قبول نہیں، کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ اس واسطے قرآن کریم کی رب نے فرمایا کہ تہاڈے واسطے بہترین اسوہ حسنہ میرے حبیب دی پاک ذات ہے۔ جہاں شخص بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پیروی کردا اتباع کردا مطابق کردا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت کردا، آپ دی محبت سرشار ہو کے آپ دی اتباع کردا، تو اودے ہی تمام اعمال قبول ہے، ورنہ دوسرے دا کوئی نہیں۔ جہاں رب سونے نال ڈائریکٹ ملن دیاں کوششاں کرتے ہیں بعض بدبخت گمراہ فرقے گستاخ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے، ڈائریکٹ تو دنیا ہی کو افسر نہیں ملتا ہے گا کہ اللہ سونا کداں ملے گا، کہ اللہ سونا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلے نال ہی ملنا۔ اللہ دی بارگاہ تک رسائی دی تے مولا دی نعمت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلے نال ہی حاصل ہونے ہیں، اور کوئی ذریعہ نہیں۔ واحد ذریعہ عمل قرآن و سنت ہے، تو قرآن و سنت دی روح آتی اللہ آتی رسول ہے، اللہ رسول دی سچی محبت ہے۔ اس واسطے اللہ سونے نے اپنے اور اپنے حبیب دے عاشقاں نو بلایا، مردہ دلاں نو نہیں بلایا۔ عاشقاں دے بارے ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری گل فرمائی۔ کلندر لاہوری ڈاکٹر اقبال فرماندے نے، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں یہ خاک کا ڈھیر ہے۔ جس مسلمان دے اندر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، عشق خدا جل شانہ نہیں، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ سوادی ٹیری ہے۔ اقبال فرماندے، پھر اقبال ایک جگہ فرماندے، صدق خلیل بھی ہے عشق، بدر حنین بھی ہے عشق، مار کا وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مار کا وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ اقبال فرماندے، عشق کی ایک جست نے کر دیا قصہ، تمام اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں۔ اقبال فرماندے، عشق مولا ہی ہے جڑا مینوں پلک چمکن تو پہلے نور و ظلمت دے 70,000 پردے تے گزار کے اللہ دی بارگاہ تک لے گیا اور اللہ سندا دیدار کراتا۔ سب عرض کر رہا سکا کہ اللہ سونے نے اپنے حبیب دی عاشقاں نو بلایا اس واسطے کہ تانوں روح ایمان تا حاصل ہو چکی ہے، ہن تسی میرے دید بھی میری حبیب دی کچہری وچ بھی حاضر ہوو، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نہ میری حضوری چ بھی حاضر ہو کے میرا دیدار حاصل کرو، جڑا زندگی دا مقصد ہے۔ خود قرآن کریم کی رب نے فرمایا کہ جڑے اللہ سونے دے دیدار دی تمنا آرزو رکھ دے انہوں نے اللہ سونے دا دیدار ضرور ہوئے گا۔ تو قرآن پاک کی رب نے فرمایا، الی ربک منتہا، انسان تیری منزل تیرا رب ہے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے کلندر لاہوری، اگر تمہیں اللہ دید کرنی ہے نا، کیونکہ اللہ دا دیدار دل دیاں اکھاں نال ہوندا، ظاہری اکھاں نال نہیں، ظاہری اکھاں نال اللہ دے دیدار دا قائل کافر ہے۔ اقبال فرماندے نے، وہ دید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کرے دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بنا۔ زمانہ آیا بے حجابی کام دیدار ہوگا، سکوت تا پردہ دار، جس کا وہ راز اب آشکار ہوگا،
گزر گیا وہ دور ساقی کے چھپ چھپ کے پیتے تھے، بنے گا سارا جہاں میں خانہ، ہر کوئی بادہ خار ہوگا، جامع توحید عام پیتے پڑھائے جان گے۔ اقبال فرما دیا اللہ سن کو دل دیاں کھا طلب کر، تے نعمت حاصل کرنے واسطے سانو چاہیے کہ صحیح اور قیدہ، زندہ دل، مردہ نفس، ذری باطنی علم نبوت وارث، صرف روش، بت شکن، اخلاص اور آزادی پہ کر، بدعتاں، رخصاں، طویلاں، شیطانی رسم و رواجاں دے دشمن، سچے علماء مشاہد خدمت حاضر ہو کے انہوں کو تعلیم و تربیت حاصل کریے، اپنے پیر و مرشد کو اسم اعظم کا ذکر قلبی حاصل کریے، انہوں کو اپنے اندر نوری جاگ لوائیے، الف اللہ چمبے دی بوٹی لوائیے، یعنی توحیدی محمدی نور نسبت اپنے دل چنا کو القاء کروائیے تاکہ دل دا تعلق بے واسطہ پیران سلسلہ نبی پاک دے قلب دے ذریعے اللہ سونے نہ نوری تعلق جڑ جائے اور انسان فنا پہ توحید ہو سکے، غرق پہ توحید ہو سکے۔ پھر اپنے پیر و مرشد دی زیر نگرانی مصنون ریاضت و مجاہدات، مراقبات، اسباق قرب و ولایت اور دوام قلبی ذکر و حضور کریے تاکہ اندر نورانی ہو جائے، روح جسم چو نکل کے باطن سیر و پرواز دے قابل ہو جائے اور باطن دے اندر نیک جنات ارواح ملائکہ نہ ملاقاتاں کرے، عالم برزخ، عالم مثال، لوح محفوظ، عالم ملکوت، جبروت لاہوت یہ سیراں کرے، حق اور یقین، فنا فی ذکر، سلطان الاذکار، فنا فی اللہ کمال حاصل کرے، پھر باطن سیر و پرواز کردے ہیں کچہری مصطفیٰ حاضر شرف حاصل کرے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مددن حضوری خدا جاگے دی مولا دی نعمت حاصل کرے، جو ساری زندگی دا مقصد ہے۔ اس واسطے اللہ سونے نے اپنے عاشقانوں، اپنے حبیب دی عاشقانوں بلایا کہ آؤ میری دیدی نعمت حاصل کرو، میرے نبی دی اتباع کرو، انہاں نال محبت کرو، اور وہ ذریعہ بھی دسیا رب نے کہ انہاں تے خوب صبح شام درود پاک رج رج کے پڑھیا کرو، اور نال انعام ہو رہے دتا وسلموا تسلیما، اور خوب سلام بھیج دے رہا کرو۔ سبحان اللہ، سب اللہ والے ہی کم کر دے رہے نے، کر رہے نے، کرتے رہن گے، اور جویں کہ حضور امام عمر رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سلام لکھیا مصطفیٰ جانے رحمت بے لاکھوں سلام، آپ فرما دے خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ خوش قسمت اور جنہوں درود پاک دی نعمت ملے، ذکر الہی دی نعمت مل جائے، کیونکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک ذات انہی برکتاں والی، آپ دا نام پا کے نہ برکتاں والا ہے کہ اگر ہزاراں واری بھی انسان ہرکاں غلاماں نال، دنیا دے عطراں نال، مشکاں عنبراں نال اپنی زبان پاک کرے، پھر بھی کما حق ہو سرکار پاک دے نام لین دے قابل نہیں ہوندے۔ اور آپ دی شان و مقام و عظمت وہ ہے کہ جی دی گرد راہ نو بھی کوئی ولی نبی نہیں پہنچ سکتا۔ حدیث پاک چاہیے مفہوم ہے کہ آپ فرما دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ منو اللہ پاک دا خاص قرب حاصل ہے، میں اللہ دا قرب خاص رہنا جتھے کسے فرشتے اور مرسل دی گنجائش نہیں اور رسائی نہیں رکھتے، میرا اللہ منو کھڑوندا بھی ہے، پڑھوندا بھی ہے۔ تے درود پاک وہ عظیم ترین عبادت اور دعا آیا جی دی قبولیت وچ کوئی شبہ نہیں، یہ قبول ہی قبول ہے، باقی عبادات دے بارے شائبہ ہے۔ تے جیڑا بھی درود پاک کثرت نہ پڑھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ قلبی رابطہ مضبوط کر لیندا تے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دنیا چ بھی، موت ویلے بھی، قبر چ بھی، آخرت وچ بھی مدد فرماؤندے آ، اور آخرت چ بھی شفاعت بھی فرماؤندے رہے۔ خوش نصیب اور سینہ جنہ سینے چ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی محبت آ، بقول شاعر کہ الفت مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے وہ کہیں بھی رہے، وہ مدینے میں ہے، وہ ہر ویلے جڑیا رہندا ہے۔ جڑا نبی پاک نال جڑ جاندا وہ لا خوف ولا هم علیہم یحزنون ہو جاندا ہے، جویں کہ حضور میاں محمد بخش
کڑی شریف والے فرماندے کہ لوکاں مینوں آن ڈرایا رات قبر دی کالی، پر میں سنیا اتھے انہیں آنا جہدے موڈے کملی کالے۔ اسی کنے خوش قسمت آ گئے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دے اسی امتی ہیں جنہاں دا امتی ہون واسطے انبیاء علیہ السلام دعاواں کرتے ہوندے سکے۔ اللہ سونے نے آدم علیہ السلام نو صفی اللہ بنایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نو خلیل اللہ بنایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نو کلیم اللہ دا خطاب دتا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو روح اللہ دا لقب عطا فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو حبیب اللہ دا تاج عطا فرمایا۔ سب عرض کر رہے سی کہ اللہ سونے نے خیرہ برکتہ رحمتہ دین واسطے اللہ نے نعمت دتی ہے درود پاک دے، اور یہ آیا پاک نبی پاک دی نعت پاک ہے۔ خوش قسمت ہے جنہوں درود پاک دی اور آپ تے سلام پڑھن دی نعمت مل جائے، اور یہ آسے کسی وقت حالت دا تعین کوئی نہیں ہے، جدو چاہو پڑھو، اور عظیم ترین بات ہے درود پاک، اور درود پاک ادو ہی قبول ہوندا ہے جدوں یہ وچ آپ دی آل دا ذکر کیتا جاوے، آپ دی آل تے بھی درود پڑھیا جاوے۔ جیڑا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا نام پاک لبے، پڑھن اور سنن والے دونوں دے واجب ہے کہ ایک باری درود پاک لازمی پڑھے۔ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور مجسم نے، وجہ تخلیق کائنات نے، مرکز کائنات نے، رحمت للعالمین نے، رؤوف الرحیم نے، خاتم الانبیاء نے، آپ دی شان و عظمت میں یہ اللہ جاندا ہی آپ جانتے رہے۔ اس واسطے اللہ سونا اللہ شریک نے اپنے عاشقاں نو، اپنے حبیب دے عاشقاں نو آکھا کہ میرے اس کام شریک ہو جا۔ تے حدیثاں دے اندر درود پاک دے فضائل و برکات بہت لکھے رہے، میں چند ایک عرض کرنا۔ کشف الغمہ دے اندر حدیث پاک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جنہاں میرے اتنے درود پاک پڑھیا بے شک انہیں اپنی ذات تے اتنے رحمت دے 70 دروازے کھول لے، اور اللہ تعالیٰ لوکاں دے دلاں وچ او دی محبت پا دیندا، لہٰذا او دے نال وہی شخص بغض رکھے گا جہدے دل وچ نفاق ہوئے گا۔ کشف الغمہ دے اندر حدیث پاک آ کہ جیڑا میرے تے درود پاک پڑھے تے درود پاک او دے درود پاک او دا دل جڑا نفاق تو اداں پاک کر دیندا جویں پانی کپڑے نو پاک کر دیندا ہے۔ کشف الغمہ دے اندر حدیث پاک ہے کہ تواڈے وچوں کوئی میرے زیادہ قریب اسی وقت ہی ہوندا ہے جدوں میرا ذکر کردا ہے اور میرے اتنے درود پاک پڑھدا ہے۔ حدیث پاک حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے ہوندے سی کہ بالتحقیق اللہ سونے نے میری امت دے لے واسطے میرے اتنے درود پاک پڑھن چ بہترین درجے محفوظ کر رکھے نے۔ حدیث پاک ہے کشف الغمہ اور قول بدی دے اندر ہے کہ جڑا شخص یہ درود پاک پڑھے اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح وعلا جسدہ فی الاجساد وعلا قبرہ فی القبور، تو انہوں خواب وچ حضور فرماندے میری زیارت ہوئے گی، اور جنہیں خواب دے وچ میں نے دیکھیا وہ میں نے قیامت دن بھی دیکھے گا،
اور جہاں مینوں قیامت دے دن دیکھے گا میں وہی شفاعت کراں اور میں جہی شفاعت کراں وہ حوض کوثر تو پانی پیے گا اور وہ جسم نو اللہ سونا دوزخ تے حرام کر دے گا۔ کل بدی اور سعادت الدارین کے اندر حدیث پاک ہے، حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی نے میرے اتنے ایک باری درود پاک پڑھے اللہ سونا اتنے 10 رحمتاں نازل فرماؤندا، اور جہاں میرے تے 100 باری درود پاک پڑھے اللہ سونا اتنے 1000 رحمتاں نازل فرماؤندا، اور جہاں میرے تے 1000 باری درود پاک پڑھے جنت کے دروازے دے اتنے دا کندھا میرے کندھے دے نال لگے گا۔ سعادت الدارین دے اندر حدیث پاک ہے، حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی نے میرے تے 10 باری درود پاک 10 باری درود و سلام پڑھیا تو گویا انہیں غلام آزاد کیتا ہے۔ سعادت الدارین دے اندر حدیث پاک ہے، آپ فرماندے کہ تسی میرے تے اپنے ناماں دے نال اور اپنے چہرے دے نال پیش کیتے جاندے ہو، لہذا تسی میرے تے اچھے طریقے نال درود پاک پڑھیا کرو۔ سعادت الدارین دے اندر حدیث پاک ہے، حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دعا روک دیتی جاندی تا وقت میرے تے درود نہ پڑھیا جاوے۔ یہ درود پاک ایڈیاں برکتاں سعادتاں رحمتاں والا ہے، جیسا کہ ہور بھی حدیثاں وچ ہے کہ جڑا ایک باری درود پڑھدا وہ نامہ باغ چ 10 نیکیاں لکھیے جاندیاں تے 10 گناہ مٹائے جاندے، 10 درجے تے بلند کیتے جاندے نے، اتنے 10 رحمتاں دا نزول فرمایا جاندا ہے اور بے شمار خیراں برکتاں دے اتنے دروازے کھول دیتے جاندے نے۔ اور درود پاک پڑھنے والا دنیا قبر اور آخرت چ ہر کامیابیاں حاصل کر لیندا ہے۔ اج دی ساری گفتگو کا خلاصہ ہے کہ سانوں چاہیے زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھ کے ساری نعمتاں حاصل کریے، دنیاوی بھی اور اخروی بھی۔ تے اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں جو دعا ہے کہ اللہ سونے واسطے بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شانہ تو صدقہ سانوں زیادہ زیادہ درود پاک پڑھنے والا اپنی دائمی تجلی حضوری عہدیدار والا بندہ بڑا، نفس شیطان دنیا دجالیاں انہاں دے پجاریاں دے شر تو بنا بچا اور انہاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرما، وما علینا الا البلاغ۔